تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھی گئی، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سوچتی ہے۔ چنانچہ آج کی گفتگو کا عنوان یہ ہے کہ خامدوں کو گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ گھر آباد کرنے کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں، اگر اس کے مطابق زندگی گزاریں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں، اور جہاں کوئی اصول ہی نہ ہو، کوئی قانون ہی نہ ہو، کوئی طریقہ ہی نہ ہو، تو وہ گھر تو جانوروں کا ڈربہ ہے، اس گھر کے اندر کسی کو سکون نہیں مل سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ سبحان اللہ، تمہاری دنیا کا لفظ کہہ کر بتلا دیا کہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، مجھے دنیا سے کوئی محبت نہیں، تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ کون کون سی؟ فرمایا الطیب، مجھے خوشبو بہت پسند ہے، اور دوسری بات فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، وہ مجھے بہت پسند ہے، اور تیسرا فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دی گئی ہے۔ یعنی 3 باتیں ایسی کہیں کہ پوری زندگی کے لیے نچوڑ ہیں، اس لیے کہ عطر اور خوشبو سے دماغ معطر ہوتا ہے، نیک بیوی کو دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے، اور نماز پڑھ کر انسان کی روح کو سکون ملتا ہے۔ گویا یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل و دماغ کو سکون دیتی ہیں، اور انسان کو دنیا میں جنت کے مزوں کا نمونہ محسوس ہوتا ہے۔ شادی کا بنیادی مقصد کہ میاں بیوی کے ذریعے گناہوں سے بچے، اور بیوی اپنے میاں کے ذریعے گناہوں سے بچے، اس لیے ان دونوں کو زندگی کا ساتھی کہتے ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ذریعے سے گناہوں سے بچنا ہے، اور اللہ تعالی کی فرما برداری والی زندگی گزارنے میں ایک دوسرے کا معاون بننا ہے۔ ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ کتنا مضبوط ہے، قرآن مجید نے ایسی مثال دی کہ دنیا کا کوئی مذہب ایسی مثال نہ دے سکا۔ ارشاد فرمایا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں، اور تم اپنی بیویوں کے لیے لباس کی مانند ہو۔ لباس کے 2 فائدے، ایک تو اس سے انسان کے بدن کے عیب چھپ جاتے ہیں۔ اگر بے لباس مرد کو کہیں کہ لوگوں میں چلا جائے تو شرم کے مارے اس کو پسینہ آ جائے، اور اگر اسے لوگوں کے سامنے بے لباس کوئی زبردستی کر دے تو جی چاہے کہ زمین پھٹے اور میں اندر اتر جاؤں۔ تو اس طرح انسان اپنے جسم کے اعضاء کو دوسروں سے چھپاتا ہے، یہ ایک قدرتی شرم اور حیا کا تقاضا ہے۔ تو لباس کا ایک فائدہ کہ یہ انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور دوسرا فائدہ کہ یہ انسان کو زینت بخشتا ہے۔ چنانچہ جسم تو چادر سے بھی چھپ جاتا ہے، مگر ہم اچھا لباس پہنتے ہیں سنت طریقے سے، سر پہ عمامہ ہو، جبہ ہو، نیچے تہبند یا پاجامہ شلوار ہو، تو اس طرح پہن کر جب ہم چلتے ہیں تو لوگ شخصیت کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ کپڑوں نے انسان کی شخصیت کو زیبائش بخشی۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے۔
یہی دو مثالیں میاں بیوی کے تعلق کے لیے کہی جا سکتی ہیں کہ اگر بیوی نہ ہو تو خاوند اپنے جنسی تقاضوں کے پیچھے معلوم نہیں کہاں کہاں منہ مارتا پھرے اور لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی اٹھاتا پھرے. میاں بیوی کی زندگی کی وجہ سے اس کی شخصیت کے عیب چھپ گئے. اور دوسری بات کہ اگر مرد کو اکیلا گھر میں رہنا پڑے تو گھر کے اندر بھی بے ترتیبی اور اس کی زندگی کا کوئی کام ڈھنگ کا نہیں ہوگا، نہ اس کا لباس صاف ستھرا ہوگا، نہ اس کے گھر میں کھانے پکانے کا نظم ٹھیک ہوگا، لہذا اس کی زندگی کے اندر جمال نہیں ہوگا، ہر وقت ملال رہے گا. تو بیوی کے آنے سے انسان کی زندگی کو زینت نصیب ہو جاتی ہے. اور ایک تیسری چیز ہے جو اس عاجز کے سمجھ میں آتی ہے کہ لباس انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو لباس سے زیادہ انسان کے جسم کے قریب ہو. تو قرآن مجید نے جو لباس کی مثال دی، تشریح دی، تو بتانا یہ مقصد تھا کہ میاں بیوی کو پیغام مل جائے کہ اے خاوند، تیرے لیے اب زندگی میں سب سے زیادہ قریب ہستی وہ تیری بیوی ہے. اور بیوی کو پیغام دیا گیا کہ تیرے لیے اب زندگی میں سب سے جو قریب ترین ہستی ہے وہ تیرا خاوند ہے. تم دونوں ایک دوسرے کے لباس کی طرح ایک دوسرے کے جسم کے قریب ہو. تو جب کوئی چیز اتنی قریب ہوتی ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اس سے انسان کو محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے میاں بیوی کے درمیانی تعلق کو اتنے خوبصورت لفظ کے ساتھ تشریح دے کر واضح کر دیا کہ انسان کی عقل اس بات پر حیران ہوتی ہے. تاہم شادی کا بنیادی مقصد قرآن مجید میں یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا کہ تاکہ تم اس سے سکون پاؤ. معلوم ہوا کہ جو لوگ شریعت و سنت کے اصولوں والی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سکون ہوتا ہے. اور جہاں آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کی زندگی میں سکون نہیں، ہر وقت کا جھگڑا ہے، چخ ہے، ہر وقت کی جلی کٹی باتیں ایک دوسرے کو کرتے سناتے ہیں، بحث مباحثہ ہے، سمجھ لیں کہ کہیں نہ کہیں دال میں کالا ہے. یا بیوی کی طرف سے کوتاہی ہے یا میاں کی طرف سے کوتاہی ہے. اور عام طور پر ہمارا تجربہ یہ کہ دونوں طرف سے کوتاہی ہوتی ہے. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دونوں ہاتھوں سے بجا کرتی ہے. تو جب دونوں طرف کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں تو پھر زندگی کا سکون غارت ہو جاتا ہے اور انسان کے گھر کی زندگی اس کے لیے جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے. اب اس پرسکون زندگی کو حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید نے دو لفظ بتائے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت رکھی گئی. مودت کہتے ہیں آپس کے پیار جس میں دوستی کا انداز زیادہ ہو، اس کو مودت کہتے ہیں. اور واقعی شادی شدہ زندگی میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک جوانی کا حصہ اور ایک بڑھاپے کا حصہ. جوانی میں میاں بیوی اگر کسی وقت ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ بھی بیٹھتے ہیں تو جنسی تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی وقت میں پھر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں. دونوں کو جنسی خواہش مجبور کرتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوں. تو معلوم ہوا کہ جوانی کے اندر تو جنسی کشش بھی دونوں کو اکٹھا رکھتی ہے، اس لیے اس میں مودت کا لفظ استعمال کیا، یعنی دونوں میں دوستی کا پہلو غالب ہوتا ہے. لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے انسان تو پھر اس وقت میاں کو بیوی کی ضرورت نہیں، بیوی کو میاں کی ضرورت نہیں. وہ جنسی تعلق یا تو بہت کمزور ہو جاتا ہے یا پھر بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو جوڑ کے رکھنے والا وہ جو جنسی تقاضا تھا وہ تو ختم ہو گیا. اب دونوں میاں بیوی کیسے مل کر زندگی گزاریں گے؟ تو قرآن مجید کا خوبصورت انداز دیکھیے، بلاغت دیکھیے، قرآن مجید کا اعجاز دیکھیے کہ اس کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کیا. رحمت کا مراد دوسرے کے اوپر شفقت کا ہونا، ترس کھانا. کیا مطلب کہ اب تمہاری بیوی نے جوانی تمہاری خاطر لٹا دی، اب وہ بڑھیا ہو چکی ہے،
اگرچہ اب تمہاری ضرورت کے قابل نہیں، لیکن اتنا عرصہ تمہاری خدمت وہ کر چکی، آفتر آل اس کا بھی تو کوئی اس کو صلہ ملنا چاہیے، اس لیے قرآن مجید میں رحمت کا لفظ استعمال کیا۔ چنانچہ بڑھاپے میں خامند کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس عورت لڑکی نے اپنی جوانی میرے نام پر گزار دی، میرے بچوں کی تربیت میں گزار دی، میری خادمہ بن کر اس نے میری زندگی میں جوانی گزار دی، اب وہ بڑھاپے میں اگر بیمار بھی ہے، اب بڑھاپے میں اگر وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بھی ہے، جیسی کیسی ہے، اب اس کا کریڈٹ اتنا بن چکا کہ مجھے اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور مجھے اس کو اپنے سے دور نہیں کرنا۔ اسی طرح بیوی بھی سوچے کہ خامد نے اپنی ساری جوانی تو میرے اور بچوں کے لیے گزار دی، اب یہ بیماریوں کا مجموعہ بن گیا، مجھے اس کی خدمت اس لیے کرنی ہے کہ اتنا عرصہ اس نے مجھے محبت دی، پیار دیا، شفقت دی، لہذا یہ رحمت، یہ ترس کا پہلو جب ایک دوسرے پر غالب ہوگا تو پھر بڑھاپے میں بھی دونوں آپس میں محبت ہوگی۔ بڑھاپے میں انسان کو نسیان کا مرض ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں انسان ذرا جلد بازی طبیعت میں آ جاتی ہے، غصہ زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جب ایک دوسرے کے اوپر رحمت اور شفقت کا معاملہ غالب ہوگا پھر ایک دوسرے کی غلطیوں سے درگزر کرنا آسان ہوگا۔ باوجود اپنی کمی کوتاہیوں کے اور بڑھاپے کی بیماریوں کے میاں بیوی بڑھاپے میں بھی محبت بھری زندگی گزاریں گے۔ تو دین اسلام کا حسن دیکھیے کہ ازدواجی زندگی میں دو لفظ استعمال کیے، مودت کا تعلق جوانی کی زندگی کے ساتھ ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے کی زندگی کے ساتھ ہے۔ بہرحال ہم اگر قرآنی تعلیمات کو اپنی مشعل راہ بنائیں گے تو یقیناً ہمیں قبر میں جانے تک اللہ تعالی سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ سنیے، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے بنایا، لیکن جب اماں حوا کو پیدا کیا، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کو نکالا، گویا عورت کو اللہ تعالیٰ نے مرد کی پسلی سے نکالا۔ اس میں بھی ایک میسج ہے کہ یہ میاں بیوی کے درمیان ایسا تعلق ہے، ہم نے عورت کو تمہاری پسلی سے نکالا، پاؤں سے اس لیے نہیں بنایا کہ تم اسے پاؤں کی جوتی نہ سمجھ لینا، سر سے اس لیے نہیں بنایا کہ تم اس کو سر پہ نہ بٹھا لینا، ہم نے اسے پسلی سے بنایا ہے اور یہی تمہارے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ لہذا اے خامن، تم اپنی بیوی کو دل کے قریب رکھنا، تمہاری زندگی اچھی گزر جائے گی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو محبت بھری زندگی گزارنے کا حکم دیا، چنانچہ یہ شادی شدہ زندگی اسلام کے نزدیک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، رحمانیت اسلام میں نہیں، فرمایا والرہبانیت نبتدعوہا ما کتبناہا علیہم، کہ رہبانیت جو عیسائیوں نے گھڑ لی تھی وہ تو ایک بدعت تھی، اللہ تعالیٰ نے تو اس کا حکم نہیں دیا۔ رہبانیت یہ تھی کہ لوگ کہتے تھے شادی شدہ زندگی اللہ کی معرفت کے راستے میں رکاوٹ ہے، لہذا مرد تو عیسیٰ صفت بن کے رہیں، عورتیں ننز بن کے رہیں، ساری زندگی شادی نہ کریں تاکہ اللہ کی معرفت میں رکاوٹ نہ ہو۔ اسلام نے آ کر بات کو کھول دیا کہ نہیں، یہ تو من گھڑت بدعت ہے، شادی اللہ تعالیٰ کے تعلق میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اے لوگوں، غاروں میں جا کر تم اللہ رب العزت کو نہیں پا سکتے، اللہ تعالیٰ کو جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کے جاتا ہے۔ تم اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب پالو گے۔ لہذا دین اسلام نے جو ہے محبت و پیار کی زندگی گزارنے کی تلقین دی۔ آج کفر کی دنیا میں لو میرج کا لفظ بہت عام ہے، وہ لوگ شادی سے پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلقات اختیار کر لیتے ہیں، لیو ٹوگیدر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شریعت نے، اسلام نے اس کو 100% حرام قرار دے دیا اور فرمایا کہ اسلام میں لو میرج کا تصور نہیں بلکہ لو آفٹر میرج کا تصور ہے۔ جب شادی ہو گئی تو اب آپس میں جتنی محبت و پیار کی زندگی گزار سکتے ہو گزارو۔ شریعت نے شادی کا معاملہ
فقط لڑکے اور لڑکی پر نہیں چھوڑا، یہ بات سمجھائی کہ یہ دو انسانوں کا یا جسموں کا ملاپ نہیں، دو خاندانوں کا ملاپ ہے۔ کفر کی دنیا میں شادی دو جسموں کا ملاپ ہوتی ہے، اور دین اسلام میں شادی دو خاندانوں کا ملاپ ہوتی ہے۔ اسی لیے لڑکے اور لڑکی کی عمر میں ناتجربہ کاری ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو صحیح طرح نہیں سمجھ سکتے، جذباتیت غالب ہوتی ہے، ممکن ہے کہ ان کو فیصلہ کرنے میں غلط فہمیاں ہوں اور کل ان کو مصیبتیں اٹھانی پڑیں۔ ماں باپ چونکہ زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، اے ینگ لیڈنگ دی ینگ is like a blind leading the blind, they can both fall into the ditch، دونوں گڑھے میں گر سکتے ہیں، لیکن صحیح رہنما وہی ہوتا ہے، a real guide is he who has gone all the roads which you want to go، ایک صحیح راہبر وہی ہوتا ہے جو اس راستے پہ چل چکا ہو جس راستے پہ تم چلنا چاہتے ہو۔ تو ماں اور باپ زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، اس لیے شریعت نے کہا کہ لڑکے اور لڑکی کو چاہیے کہ شادی کے معاملے میں ماں باپ کی تجویز کو بھی زیادہ وزن دے، ان کو موقع دے، وہ چناؤ کریں، اور چننے کے بعد لڑکے سے بھی پوچھا جائے، لڑکی سے بھی پوچھا جائے، اگر دو چار پرپوزلز موجود ہیں ان میں سے جو زیادہ بہتر نظر آتی ہے اس کو لڑکا بھی اور لڑکی بھی اپنی پسند کے ساتھ اظہار کر دیا جائے۔ اس طرح جب سب مل کر کریں گے تو پھر ایک ایسا کام ہوگا کہ جس میں سب کی کنسنٹ بھی شامل ہوگی، اور تجربے کی وجہ سے دھوکہ کھانے کے بھی چانسز کم ہوں گے، کیونکہ کفر کی دنیا میں لڑکا لڑکی مل کے شادی کرتے ہیں، بڑوں کی اس میں کوئی برکت شامل نہیں ہوتی، کوئی مشورہ شامل نہیں ہوتا، اس لیے وہاں پر ایک ایک دو دو سال شادی سے پہلے اکٹھے رہنے کے باوجود جب شادی کرتے ہیں تو ڈائیورس ریٹ 90% سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، جس معاشرے میں 90% عورتوں کو طلاق ہو جائے، بھلا ان کو دل کا سکون کہاں ملے گا؟ دھکے کھاتی پھرتی ہیں، کبھی ادھر للچا کے دیکھتی ہیں، کبھی ادھر بے سہارا محسوس کرتی ہیں اپنے آپ کو، مگر دین اسلام نے کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے عورت پر شفقت فرمائی اور اس کو یہ پروٹیکشن دی کہ نہیں، نکاح کے ذریعے خاوند تمہارا ذمہ دار بنے گا اور تمہارے ماں باپ اس میں شریک ہوں گے، لہذا وہ تمام رشتے جن میں ماں باپ بھی نیک اور دیندار ہوں اور نیکی اور دینداری کو سامنے رکھیں، بچہ اور بچی بھی اپنی نیکی سامنے رکھیں اور پھر رشتے دین پر طے ہوں، ایسے تمام گھرانوں کے اندر سکون ہوتا ہے اور محبتیں ہوتی ہیں اور پیار ہوتا ہے۔ اس لیے دین اسلام نے لو آفٹر میرج کا تصور دیا۔ جب نکاح ہو گیا، جتنی محبت کرو گے اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اس اجر کا تصور یہاں تک پیش کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میاں اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بیوی اپنے میاں کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ محبتوں بھری زندگی کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ ہمارا ایک تجربہ ہے کہ ہمارے اس ماحول، مسلمانوں کے ماحول میں 99% مسلمان بچیاں شادی کے وقت جب گھر سے رخصت ہوتی ہیں تو ان کے دل کی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں نے آج جا کر اپنا گھر بسانا ہے۔ 99% بچیاں گھر بسانے کی نیت سے گھر سے رخصت ہوتی ہیں، آگے خامد سے منحصر ہے، اگر اس نے صحیح برتاؤ کیا گھر آباد ہو گیا، اگر اس نے مس ہینڈل کر لیا گھر برباد ہو گیا۔ تو گھر کی بنیاد یہ خامد پر منحصر ہوتی ہے کہ وہ کس طرح بیوی کو رکھتا ہے۔ بیوی تو آتی ہی اسی نیت کے ساتھ ہے کہ میں نے تو اپنا گھر بسانا ہے، آخر کار اس نے ماں کو کیوں چھوڑا، باپ کو کیوں چھوڑا، بہن بھائیوں کو کیوں چھوڑا، اپنے وطن کو کیوں چھوڑا، اپنے گھر کو کیوں چھوڑا، سب کچھ اس لیے کہ ایک بندے کی خاطر کہ میں جاؤں گی تو اس کا گھر بساؤں گی۔ جو بچی اتنی قربانیاں دے سکتی ہے وہ اس سے زیادہ بھی قربان کر سکتی ہے، مگر اس کو خامد سے محبت ملنی چاہیے، پیار ملنا چاہیے، اچھے اخلاق ملنے چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خامد کا برتاؤ اچھا ہو گھر اچھا بن جاتا ہے،
خامن کا برتاؤ برا ہو گھر برباد ہو جاتا ہے. اس لیے کسی نے عجیب بات کہی, ہاؤس از بلٹ بائی ہینڈ اینڈ ہاؤس از بلٹ بائی ہینڈ بٹ ہوم از بلٹ بائی ہارٹ. جب اینٹیں جڑ جاتی ہیں مکان بن جایا کرتے ہیں, لیکن جب دل جڑ جاتے ہیں گھر آباد ہو جایا کرتے ہیں. تو خامن کو چاہیے بیوی کو جو گھر لے کے آیا اب دل کو جوڑے اور اپنے گھر کو آباد کرے. دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی رحمتیں ہوتی ہیں. خامن حضرات کو یہ بات ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ہر عورت کے 3 تقاضے ہوتے ہیں, وہ 3 چیزوں کی طلبگار ہوتی ہے. اسے اپنی ازدواجی زندگی میں 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ہر شادی شدہ عورت کی 3 ڈیمانڈز ہوتی ہیں. ان میں سے پہلی ڈیمانڈ اس کی پروٹیکشن ہوتی ہے, اس لیے وہ گھر بار چھوڑ کے آ جاتی ہے. اب جہاں آتی ہے وہ تو خاوند کی وجہ سے آتی ہے, وہاں اس کو پروٹیکشن چاہیے, اپنی جان کی پروٹیکشن, اپنی عزت کی پروٹیکشن, اپنے ایمان کی پروٹیکشن. اس کو پروٹیکشن چاہیے. کوئی ایسی جگہ ہو, سر چھپانے کی جگہ اس کے پاس ہو, وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ محفوظ رہ سکے, اس کا خامن اس کی حفاظت کر سکے. اگر اس عورت کو پروٹیکشن کی سینس مل گئی تو اس کی ایک ڈیمانڈ پوری ہو گئی, اور یہ اس کا جو ہے فطری تقاضا ہے. اگر خامن کسی جگہ بیوی کو ایسا رکھتا ہے کہ اس کو پروٹیکشن ہی نہیں دے پاتا تو پھر گھر کیسے آباد ہوگا؟ لہذا عورت کو پروٹیکشن ملنی چاہیے. اور اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے, یہ نہیں کہ اچھی باتیں ہوئیں تو تب تو ٹھیک ہے, ذرا سی غلطی ہوئی ہم تمہیں اکھاڑ کے پھینک دیں گے جیسے کسی مرجھائے ہوئے پودے کو پھینک دیتے ہیں. تو یہ سیلف آف پروٹیکشن اس کے اندر نہیں ہوتی. خامد ایسی محبت دے کہ بیوی یہ سمجھے کہ یہ میری اچھائی کو بھی قبول کرے گا, اور اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی اس کے اندر حلم اتنا ہے, ظرف اتنا ہے کہ یہ میری کوتاہی کو بھی قبول کرے گا, اصلاح کی کوشش کرے گا, یہ نہیں کہ مجھے توڑ کے پھینک دے گا. لہذا سب سے پہلی چیز جو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پروٹیکشن چاہیے. خامد اس کی اچھائی اور برائی کا ذمہ دار بنے, بیوی کو یہ تسلی دے کہ ہاں تم اب میری خاطر یہاں آئی ہو, اب تمہارے نفع نقصان کا میں ذمہ دار ہوں. جب خامند کو بیوی یوں محسوس کرے گی کہ یہ میرا سہارا ہے, میرے ساتھ, یہ میرے لیے جو ہے زندگی کا سایہ ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان کی چھت عطا کر دی اور ایک خامند کے گھر کی چھت عطا کر دی, میں 2 چھتوں میں رہتی ہوں, مجھے اب کیا فکر کی ضرورت ہے. تو عورت کے اندر سے فیئر آف ان نون نکل جاتا ہے. کل کو کیا ہوگا, میرے مستقبل کا کیا بنے گا, عورت کے ذہن سے یہ خطرہ دور ہو جاتا ہے. لہذا عورت گھر میں پرسکون ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلی چیز ازدواجی زندگی میں عورت کو پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے, اور خامند کو چاہیے کہ وہ یہ پروٹیکشن اسے پرووائڈ کرے. دوسری اس کی ڈیمانڈ جو اس کی شادی شدہ زندگی میں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو اپنے میاں کی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے, خامند کی توجہ چاہیے. خامند اپنی بیوی کو وقت دے, اس کے ساتھ وقت گزارے, اس کا حال احوال پوچھے. یہ نہیں کہ خامند جو ہے وہ دفتر کے کاموں میں مصروف ہے اور بیوی گھر میں بیمار ہے تو کئی دن اس کی طبیعت پوچھنے کی فرصت نہیں, اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی فرصت نہیں. جب عورت کو جو ہے یہ محسوس ہوگا کہ میرا خامند تو مجھے توجہ ہی نہیں دیتا, میری جو ہے وہ کسی ضرورت کا خیال ہی نہیں رکھتا, تو عورت کبھی بھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتی. لہذا خامند کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اٹینشن دے. اٹینشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر آ کے وقت تو گزار لیا مگر سارا وقت لڑتے جھگڑتے گزار دیا, اسے اٹینشن نہیں کہتے. یہ تو الٹا دوسرے کو بے سکون کر دینا ہوتا ہے. اٹینشن سے مراد کہ دوسرے کو توجہ ملے, اس کو سیٹسفیکشن ملے, ہر طرح کی سیٹسفیکشن, مورل سیٹسفیکشن اس کو دینا, یہ بھی خامند کی ذمہ داری. سیکشل سیٹسفیکشن دینا یہ بھی مرد کی ذمہ داری. تو اس کو سیٹسفیکشن پرووائڈ کرنا,
تسلی مل جائے کہ خامند میرے پاس آیا، اس کے زندگی کے کتنے باتیں ہوتی ہیں اس نے اپنے خامند سے کرنی ہوتی ہیں. خامند تو کبھی دفتر میں مصروف، کبھی اپنے بزنس میں مصروف، اور وہاں سے جب واپس آتا ہے تو بیوی بیچاری نے کتنی باتیں ہوتی ہیں جو خامند کے ساتھ شیئر کرنی ہوتی ہیں. اب یہ میاں اگر کھانا کھا کے سو جائے گا اور بیوی سے بات بھی نہیں کرے گا تو پھر اس کو وہ مورل سپورٹ کہاں سے ملے گی؟ تو گویا یہ مورل سپورٹ یہ بھی خامند نے اس کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. اس کو شیئر کرنے کا موقع ملنا چاہیے، وہ اپنے دل کا دکھ بتا سکے، اپنے دل کا سکھ بتا سکے، وہ اپنی ہر ضرورت کو پورا کر سکے اپنے میاں کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں خامند کی اٹینشن اس کو مل جانا. یہ نہیں کہ میاں جو ہے باہر سے آیا، بیوی اس کے لیے بنی سنوری اور گھر کو صاف ستھرا کر کے کھانا تیار کر کے بیٹھی ہے، خامند آئے گا اور میرے ساتھ کھانا کھائے گا، اور خامند صاحب اپنے بزنس کے کسی معاملے میں موڈ آف کر کے آئے اور آتے ہی کہنے لگے کھانے کی ضرورت نہیں، میں تو سو جاؤں گا. سوچئے پھر اس بیوی کے دل پہ کیا گزرے گی. تو پہلی چیز اس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسری چیز اس کو خامند کی اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے. اب اگر خامند اس پر توجہ نہ دے، صاف ستھر جتنا مرضی قربان ہوتے پھریں، اس کی نندیں اس کے جتنے مرضی گن گاتی پھریں، بیوی کو کبھی سکون نہیں مل سکتا، وہ ہمیشہ پریشان رہے گی. اس لیے کہ اس کو خامند کی توجہ نہیں ملتی. اس لیے کتنی مرتبہ دیکھا کہ اپنے میں رشتہ داریاں ہوتی ہیں، خامند اپنی خالہ کے گھر جاتی ہے، سب لوگ اس کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں، مگر اس کا میاں کسی بری عادت میں گرفتار ہوتا ہے، ہوش میں ہی نہیں ہوتا، پینے پلانے کے چکر میں ہوتا ہے. ایسی عورت کو کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا. اس لیے کہ جس کی خاطر وہ گھر چھوڑ کے آئی، اب وہی اس کو توجہ نہیں دے پاتا تو پھر اس کو کیسے سکون ملے گا؟ تو یہ اس کی شرعی ضرورت ہے اور ڈیمانڈ ہے، اور یہ خامند کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بیوی کو اٹینشن دے تاکہ وہ بیوی اپنے دل کا دکھ سکھ اس کے ساتھ کر سکے، اپنا وقت اس کے ساتھ گزار سکے. اور ایک تیسری چیز کہ بیوی چاہتی ہے جب میں خامند کے لیے ہر چیز کی حفاظت کرتی ہوں، خامند کے کہنے کے مطابق ہر کام کو پورا کرتی ہوں، تو میرے اچھے کام پر مجھے شاباش ملنی چاہیے، تعریف ہونی چاہیے، میری قدر ہونی چاہیے. جب اچھے کام بیوی کرے اور خامند اس کی پرواہ نہ کرے، وہ انکنسیڈریٹ بن جاتا ہے. پھر بیوی کو کہاں سکون ملے گا؟ کیونکہ اس نے تو بیوی کی جو ہے کسی اچھی بات کا دھیان ہی نہ دیا. بیوی اس کی خاطر اچھے اچھے کھانے بناتی ہے، یہ کھا تو لیتا ہے، مگر کوئی ایک بات ایسی نہیں کہتا جس سے اس کی انکریجمنٹ ہو، یا جس سے اس کو ورڈ آف سیٹسفیکشن مل جائیں، ورڈز آف انکریجمنٹ مل جائیں، تو پھر بیوی کو سکون نہیں ملتا. لہذا تین چیزیں ابتدا میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہر دنیا کی ہر بیوی کی یہ ضرورت ہوتی ہے. ایک اس کو سینس آف پروٹیکشن ملنی چاہیے، دوسرا اس کو خامند کی اٹینشن ملنی چاہیے، اور تیسرا اس کو اپریسیشن ملنی چاہیے. اس لیے کہ یہ اپریسیشن انسان کی فطرت ہے. ہر بندہ اچھا کام کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ میرے اچھے کام کو اچھا کہا جائے، تو اگر کوئی اچھے کو اچھا نہ کہے اس کا دل ٹوٹتا ہے. اس لیے یہ فطری تقاضا ہے، خامند کو یہ تینوں چیزیں پوری کرنی ہیں. مگر چونکہ دین کا علم نہیں ہوتا اس لیے خامدوں کی طرف سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں. آج کی اس محفل میں چونکہ خامند کے عنوان سے بتانا ہے کہ خامند کو گھر میں کیسے رہنا چاہیے، اس لیے ابتدا میں 10 ایسی خطرناک غلطیاں بتا دیتے ہیں جو اکثر و بیشتر خامند حضرات کر لیتے ہیں اور جن کی وجہ سے گھر کی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے. خامند حضرات تک اگر اس عاجز کی آواز پہنچے، وہ اس کو توجہ سے سنیں، دل کے کانوں سے سنیں اور اس کو اپنے پلے باندھ لیں. سب سے پہلی بات کہ خامند کو چاہیے اپنی بیوی کو کبھی بھی نظر انداز نہ کرے. یہ عام طور پر نوجوان بچوں کی عادت ہوتی ہے. اول تو گھر میں آتے دیر سے ہیں، اگر آ بھی جاتے ہیں ادھر ادھر کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، بیوی کو وقت نہیں دیتے، اگر اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، محفل میں بیٹھیں گے، لوگوں کو توجہ دیں گے، بیوی کی طرف دھیان نہیں ہوگا.
اگر رشتہ داروں کی عورتیں آ گئیں ان کے ساتھ بڑے خوشی سے باتیں کریں گے، مگر بیوی کے ساتھ بات کرنے کی فرصت نہیں۔ یاد رکھیے خامن جو ہے یہ بہت بڑی خطرناک غلطی کرتا ہے، اپنی بیوی کو اگنور کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے کتنی حکایتیں سنی ہوں گی، کتنی باتیں سنی ہوں گی کہ اپنی جوانی کے نشے میں وہ یوں سمجھتا ہے یہ تو اب ہے ہی بیوی، اب اس کو جو ہے توجہ دینے کی یا محبت دینے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، لہذا بیوی کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ لطیفہ مشہور ہے کہ خامد بیٹھا کتاب کا مطالعہ کئی گھنٹوں سے کر رہا تھا، بیوی بیچاری آگے پیچھے طواف کرتی پھر رہی تھی، کبھی تو ہماری طرف بھی محبت کی نظر اٹھا کے دیکھ لے، مگر خامد کو کام سے فرصت نہیں تھی۔ چنانچہ جب اس نے دیکھا اب تو سونے کا وقت بالکل ہی قریب آ گیا اور اس کی تو آنکھیں ہی بند ہو رہی ہیں، تو بیوی قریب آئی اور آ کر کہنے لگی کاش میں بھی کوئی کتاب ہوتی، اتنے گھنٹے آپ مجھے بھی بیٹھ کے دیکھتے رہتے۔ اب خامد نے بیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا ہاں تمہیں تو کوئی ڈائری ہونا چاہیے تھا تاکہ ہر سال میں ڈائری کو بدل لیا کرتا۔ اب اگر خامد کی سوچ ایسی ہوگی، سوچئے پھر جو ہے بیوی کو کہاں سکون ملے گا۔ تو سب سے پہلے کہ بیوی کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دوسروں کے ساتھ محبت و پیار سے باتیں کرتا ہے محرم عورتوں سے، تو بیوی تو ان سے بھی زیادہ محبت و پیار کی مستحق ہے، اس سے بھی محبت کی باتیں کرنی چاہیے۔ بلکہ ایک کسی کافر نے اپنے ماحول کے اندر یہ بات کہی کہ جس پیار کی نظر سے خامد اپنے ہمسائے کی لڑکی کو دیکھ لیتا ہے، اگر کبھی اس نظر سے ایک مرتبہ دن میں ایک بار اپنی بیوی کو دیکھ لے تو اس کا گھر کبھی برباد نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ خامد کو چاہیے اپنی بیوی کو نظر انداز کبھی بھی نہ کرے، اس کو بھرپور توجہ دے، اس کو محسوس کروائے کہ نہیں میرے نزدیک تم بہت کچھ ہو، میرے ہاتھ میرے دل میں تمہارے لیے بڑی جگہ ہے، بڑا مقام ہے، تو یہ بیوی کو سیٹسفیکشن مل جاتی ہے۔ تو یہ خطرناک غلطی انسان کبھی نہ کرے کہ بیوی کو نظر انداز نہ کرے۔ کئی خاوند آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اور جی میں نے تو کبھی بیوی کو کوئی ویلیو ہی نہیں دی، وہ پرلے درجے کے بے وقوف ہوتے ہیں، ان کو شریعت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، لگتا ہے شریعت کی ہوا ہی نہیں لگی ہوتی، اس لیے وہ کہتے ہیں ہم تو اپنی بیوی کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ پہلی خطرناک غلطی۔ اور دوسری خطرناک غلطی یہ کرتے ہیں کہ بیوی کے سر پہ ہر وقت تلوار طلاق والی لٹکا دیتے ہیں۔ ذرا سی کوئی بات ہوئی میں تمہیں فیصلہ دے دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا، تم کیا سمجھتی ہو مجھے کئی رشتے ملتے ہیں، میں تمہیں جو ہے چھوڑ دوں گا۔ یاد رکھنا جس خامن نے بیوی کے سر پہ طلاق کی تلوار لٹکا دی، اب اس بیوی کو کبھی سیٹسفیکشن نہیں ہو سکتی۔ خامن تو ایک دفعہ کہہ کے چلا گیا میں تمہیں طلاق دے دوں گا ورنہ، اور وہ تو نہیں سوچتا کہ بیوی کے ذہن کے اندر کیا طوفان مچ گیا، اس کو جو ہے اب بے سہارا اپنی ذات نظر آنے لگ گئی۔ اب وہ بیٹھ کے سوچتی رہتی ہے اگر یہ بندہ مجھے چھوڑ ہی دے تو میرا بنے گا کیا۔ اب وہ کیا کرتی ہے یا تو پھر والدین سے اپنی ایکویشن اور پکی کر لیتی ہے، ان کو اپنی ہر بات میں رازدار بناتی ہے۔ اگر مجھے خامد کبھی دھکا دے دے کم از کم میں اپنے ماں باپ کے پاس تو چلی جاؤں، کیونکہ اب اس کو سینس آف پروٹیکشن نہیں رہی۔ یا کبھی وہ یہ سوچتی ہے کہ اگر خامد مجھے چھوڑ دے میں کیا کروں، چنانچہ وہ کہے گی اچھا میں جاب کر لوں گی، ماں باپ کے گھر تو جا نہیں سکتی، اس لیے مجھے اپنے آپ کو جو ہے سنبھالنا ہے۔ لہذا اب اس کے ذہن میں شیطان الٹی سیدھی باتیں ڈالے گا، تم اس طرح اپنے آپ کو سپورٹ کر لینا، تم اپنا تعلق فلاں سے بھی رکھو فلاں سے بھی رکھو۔ بلکہ ہم نے تو یہ تجربہ کیا کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم تمہیں طلاق دے دیں گے، بات پر ان کی بیویاں اگر دیندار نہ ہو تو وہ دوسرے مردوں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، ان کو بھی سٹینڈ بائی کے طور پر رکھتی ہیں، پھر ان کے ذہن میں گناہ نہیں رہتا۔ شیطان ان کو سکھاتا ہے یہ خاوند تو پتہ نہیں کب تمہیں چھوڑ دے، اور ماں باپ کے گھر جا کے تو میں نے بیٹھنا نہیں، لہذا اب مجھے کسی اور کو سٹینڈ بائی رکھنا چاہیے۔ لہذا یہ عورت اپنے خامد کے گھر رہتے ہوئے کسی نہ کسی سے اپنا تعلق اس درجے میں رکھتی ہے، اگر یہ مجھے چھوڑے تو کوئی دوسرا اپنانے والا ہو۔ معلوم ہوا
کہ یہ الفاظ، یہ تھریٹ ایسی ہے کہ یہ عورت کے لیے گناہوں کا دروازہ کھول دیتی ہے. خامدوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور یہ لفظ ان کو قطعاً استعمال نہیں کرنے چاہیے. جب بیوی بنا کے اپنا لیا، اب زندگی گزارنے کے سودے ہیں، جب تم اس کو تسلی دو گے وہ تمہارا گھر آباد کرے گی. تو یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کو کہتے ہیں میں تمہیں ڈائیورس کر دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچا کے آؤں گا، ہاں میں تمہیں ماں باپ کے گھر بھیج دوں گا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ عورت کے ذہن میں فیئر آف ان نون رہتا ہے، لہذا وہ خامن کے ساتھ کبھی وفادار نہیں رہتی. خامن نہیں سمجھتا طلاق کا لفظ عورت کے لیے بجلی کی طرح ہوتا ہے، لہذا اس لفظ کو کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنی چیزوں کو اللہ نے جائز فرمایا ان میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، تو شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. ہاں ضرورت اور موقع کے مناسب کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ طلاق ہی علاج ہوتا ہے کسی کے حل کے مسئلے کا، تو اس لیے شریعت نے جائز تو کہہ دیا مگر اس کو پسند نہیں کیا. لہذا خامدوں کو چاہیے طلاق کا لفظ کبھی اپنی زبان سے مت نکالیں. چنانچہ ہمارے تجربے میں ایک بات آئی، ایک میاں بیوی تھے، میاں صاحب نے ایم اے کیا ہوا تھا، کالج کے اندر پروفیسر تھے، اور ان کی بیوی نے ایم اے LLB کیا ہوا تھا. دونوں نیک دیندار تھے، جوان العمر تھے، مگر دونوں کے گھر میں کھٹ بٹ رہتی تھی، کوئی پرسکون زندگی نہیں تھی. شادی کو 7 سال گزر گئے، 10 سالوں میں کوئی سکون کا دن انہوں نے شاید گزارا ہوگا. چنانچہ جب دونوں سلسلے میں داخل ہوئے تو دونوں کے اپنی اپنی طرف سے یہ بات پہنچائی. بیوی نے علیحدہ خط میں لکھی، خامن نے علیحدہ بیٹھ کر بات کی کہ ہم آپس میں کوئی سیٹ نہیں ہو پائے، اگرچہ لکھے پڑے ہیں، اگرچہ ہم دیندار ہیں، لیکن لگتا ہے کہ ہماری گاڑی لمبی نہیں چلے گی. اس عاجز نے ذرا دونوں سے بات معلوم کی تو پتہ چلا کہ میاں صاحب کی عادت تھی ذرا سے غصے میں آ کے کہہ دیتے میں لکھا پڑھا ہوں، پروفیسر ہوں، اور اگر تم جو ہے میری بات نہیں مانو گی میں تمہیں طلاق دے کے دوسری شادی کر لوں گا. اس کی وجہ سے عورت کے اندر انسیکیورٹی آ گئی تھی اور وہ بھی پھر میاں کے ساتھ جھگڑے کرتی تھی. جب اس عاجز نے ڈائگنوز کر لیا کہ ان دونوں کے درمیان اصل مرض یہ ہے تو ایک مرتبہ دونوں کو بلایا، بیوی پردے میں آئی، خامد آیا، خامد اور بیوی کو بٹھا کر کہا آپ دونوں کی جو ہے خوشیوں کا ایک حل اس عاجز کے پاس موجود ہے. وہ کہنے لگے کیا؟ میں نے خامد سے کہا وعدہ کرو گے کہ اس کو پورا کرو تو پھر میں وہ حل آپ کو بتاتا ہوں، مگر اس کے بعد تمہاری زندگی جنت کا نمونہ بنے گی. وہ بڑے حیران ہو گئے، ایسا کون سا حل ہے؟ میں نے خامد سے وعدہ لیا کہ یہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے جب تک کہ تم مجھ سے مشورہ نہیں کر لو گے، اور میں بھی ہاں نہیں کہہ دوں گا. خامد نے جب یہ وعدہ کیا اب بیوی کو پروٹیکشن مل گئی، سیکیورٹی مل گئی. چنانچہ جب واپس گئے اس کے بعد کبھی بھی ان کے درمیان دوبارہ جھگڑا نہیں ہوا، اس لیے کہ بیوی کو اب یقین ہو گیا حضرت صاحب سے میرے خامد نے وعدہ کر لیا اب یہ طلاق مجھے نہیں دے سکتا، لہذا اب اس کو زندگی کی سکون نصیب ہو گیا. تو خامد لوگ یہ بہت بڑی کوتاہی کر لیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ لفظ عورت کے ذہن میں کتنا انقلاب برپا کر دیتا ہے، اس کو ذہن میں منافقت پیدا کر دیتا ہے، اس کی شخصیت کو توڑ کے دو میں بدل دیتا ہے، سپلٹ پرسنالٹی وہ بن جاتی ہے. طلاق کا نام سن کر اس کے دماغ میں شیطان کسی دوسرے غیر محرم کا تعلق ڈال دیتا ہے، گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. وہ بساتی گھر کسی اور کا ہے مگر دل میں کسی اور کو بسا رہی ہوتی ہے. یہ کتنی واہیات اور بری بات ہے. لہذا خامدوں کو چاہیے کہ وہ طلاق کی تھریٹ کبھی بھی نہ دیں. ہاں مسائل ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتے ہیں، ان کے جائز اور بھی طریقے ہیں سمجھانے کے. ایک طلاق کا لفظ تو سمجھانے کے لیے اللہ نے نہیں بنایا، لہذا چاہیے کہ ہمیں اس کے سمجھانے کا طریقہ جو ہے
وہ اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جہاں میاں بیوی کے درمیان کوئی رنجش ہوئی یا بیوی نے غلطی کی تو قرآن مجید نے اس کی تعدیب کا طریقہ بتایا۔ سب سے پہلی بات سمجھائی کہ تم اس سے اپنے جو ہے وہ بولنا بند کر دو، یعنی بولنا جو ہے کم کر لو۔ تو جب کم کرو گے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ تمہیں منا لے گی، غلطی سے ہٹ آئے گی۔ اور اگر یہ بھی نہیں تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر تمہیں چاہیے کہ تم اس کو جو ہے بستر جدا کر لو، تو وہ پھر سمجھ جائے گی کہ میاں مجھ سے واقعی ناراض ہے۔ اب جب اتنی باتیں بتائی گئیں تو اس میں کہیں طلاق کا لفظ تو نہیں لیا گیا، تو معلوم ہوا شریعت بھی چاہتی ہے کہ سمجھانے کے طریقے اور بھی ہیں، پہلے ان کو کیا جائے۔ حتیٰ کہ اگر وہ فحش غلطی گناہ بھی کر بیٹھی ہے، شریعت کہتی ہے اس کے بعد تم اس کو اگر مارنا بھی چاہو تو شریعت تمہیں تھوڑی اجازت دے گی، مگر اس کی بھی حدود و قیود ہیں۔ اور یہ عام بات پہ نہیں کہ نمک تیزوں پہ ہاتھ اٹھا لیا، یہ اس عورت کے لیے ہے کہ جو اخلاقی غلطی کر بیٹھی۔